فرمایا قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کا نام بھی قربانی ہے۔ جب ایک انسان بازار سے مہنگا ترین جانور خرید کر لے آتا ہے، اس پر زیور چڑھاتا ہے، پھر لوگوں کو دکھا دکھا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی قربانی کی، میں نے کتنا مہنگا جانور خریدا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارا جانور چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارا گوشت چاہیے، اللہ کو نہ تو تمہارے جانور کا خون چاہیے، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ چاہیے، اللہ کو تمہاری نیت چاہیے، تمہارے دل کا اخلاص چاہیے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ قرآن کا فرمان۔ اور اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر قربانی کے دن تم لاکھ جانور ذبح کر لو۔ اگر تمہارے دل میں نیت کی پلیدی بسی ہوئی ہو تو پھر تم قربانی کے دن لاکھ جانور ذبح کر لو، وہ تمہارے لیے ثواب نہیں عذاب بن جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت جب قربانی کرنے والا انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان بھی اللہ کے ہاں قبول ہو، تب تمہارے جانور کی قربانی کا خون اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ لیکن جس انسان کی نظریں، قربانی کرنے والے کی نظریں اگر بے حیائی میں لت پت ہوں، جس کے ہاتھوں نے دوسروں کا حق دبایا ہوا ہو، جس کے دل میں حسد، تکبر، غرور، دکھاوا اور حرام مال کی محبت ہو، کیا اس کی قربانی قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی میرے بھائیو۔ تم جانور کو تو قربان کر رہے ہو مگر اپنے نفس کو زندہ رکھ رہے ہو۔ تم چھری جانور کی گردن پہ چلا رہے ہو مگر اپنے گناہوں کی گردن بچا رہے ہو۔ سن لو میرے بھائیو، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، جب تک تم ان 5 گناہوں سے باز نہیں آؤ گے جو ابھی میں تمہیں بتانے والا ہوں، تو تمہاری قربانی آسمان کی دہلیز تک نہیں پہنچے گی، تمہارے منہ پر ہی مار دی جائے گی اگر تم ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں۔ توجہ کیجیے گا میری قوم کے نوجوانوں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری قربانی جیسی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتے؟ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ نہ نماز قبول ہوتی، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا اور سب سے خطرناک گناہ ہے شرک۔ پہلا گناہ شرک ہے جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، سب کچھ کرنا مگر شرک مت کرنا، کیونکہ اگر تم ساری زندگی نیکیاں کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، اور اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو تو تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا، تمہاری تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا شرک صرف یہ نہیں کہ تم بتوں کو پوجو، ارے شرک تو یہ بھی ہے کہ رزق اللہ کی جگہ فلاں بندہ بھی دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ بیماری کا علاج، تکلیف کا علاج اللہ کے بجائے کسی فراڈیا پیر کے ہاتھ میں ہے، یہ بھی تو شرک ہے نا۔ تم اللہ کے بجائے کسی اور کے آگے جھکنے لگو، یہ بھی تو شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے خود اعلان جنگ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سوچو میرے بھائیو، جس کے لیے معافی کا دروازہ ہی سرے سے بند کر دیا جائے، اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس کا دل شرک میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے نوافل، اس کے حج، اس کی نمازیں، اس کے صدقات اور اس کی قربانیاں سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل شرک میں ڈوبا ہوا ہو، قربانی عبادت کا حصہ ہے، اور جب اصل عبادت ہی برباد ہو جائے تو تم لاکھ قیمتی جانور ذبح کر دو، وہ صرف گوشت کاٹنے کا عمل رہ جاتا ہے، ثواب کی جگہ گناہ ہی ملتا ہے۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن سب سے پہلا ثواب توحید کا ہوگا۔ اگر توحید میں ہی کھوٹ نکلی تو باقی تمام اعمال تمہارے چہرے پر ہی مار دیے جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ثابت ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری قربانی جیسی عبادت کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ تو جوانوں، پہلا گناہ تو شرک ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گناہ کی، جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ گناہ ہے، جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جوانوں، ایک باپ جو ساری زندگی مزدوری کر کے پسینہ بہا کر تمہارے لیے دن رات ایک کرتا رہا، آج وہ بڑھاپے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس 2 بول عزت کے مانگتا ہے، مگر تم اسے عزت کے 2 بول سننے کے لیے بھی ترساتے رہتے ہو، عزت کے 2 بول بھی نہیں سناتے۔ تم اس کے احساسات کو مذاق میں اڑا دیتے ہو، تم اس ماں کو جھڑک دیتے ہو جس نے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہیں پالا، جو خود بھوکی رہی مگر تمہیں کھلاتی رہی، خود پیاسی رہی مگر تمہیں پلاتی رہی۔ کیا تمہارا اللہ وہی نہیں ہے
کیا تمہارا رب وہی نہیں ہے جس نے فرمایا ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، نہ انہیں بے عزت کرنا، اور ان سے عزت سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، بے عزت مت کرنا۔ نادانو، جب تمہارا دل بھی اپنے ماں باپ کے لیے نرم نہیں تو تمہارے خون سے بہنے والی قربانی اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ جب تمہارا دل بھی والدین کے لیے نرم نہیں ہے تو اللہ تم پر کیسے رحم کرے گا؟ یاد رکھو، جس کی زبان ماں باپ کو ستاتی ہو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بسم اللہ بھی اللہ کے ہاں بے اثر ہو جاتی ہے، پھر بسم اللہ میں بھی برکت نہیں رہتی، اور ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا ان کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کون؟ جو والدین کو دکھ دیتے ہیں، والدین کو درد دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ بیان کرتے ہوئے میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص شراب پیتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو صرف لذت اٹھانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے، ایسے شخص کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ شخص پختہ توبہ نہیں کر لیتا۔ جوانو، یہ جو شراب ہے نا، یہ عقل کی قاتل ہے، یہ جو شراب ہے یہ حیا کی قبر ہے، غیرت کا جنازہ ہے اور روح کا زہر ہے، اور میرے اللہ نے قرآن مجید میں شراب کو شیطان کا گندا کام کہا ہے، گندا کام، اور ساتھ ہی فرمایا شراب سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مگر آج کے زمانے میں لوگ شراب کو فیشن سمجھ بیٹھے، پارٹیوں میں، شادیوں میں اور محفلوں میں شراب ایسے بہائی جاتی ہے جیسے پانی ہو، جیسے نیکی کا کام ہو۔ لوگ ہنستے ہیں، گاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل زندگی ہے۔ ارے یہ انسانوں کی زندگی نہیں، یہ تو خنزیروں کی زندگی ہے، یہ تو کتوں جیسی زندگی ہے۔ اور جب وہ شرابی لوگ، شراب کو پانی سمجھ کر پینے والے لوگ جب اسی حالت میں قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو وہ جانور بھی شرمندہ ہوتا ہے، وہ جانور ان پر لعنت کرتا ہے کہ مجھے وہ شخص ذبح کرے گا جس کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں۔ جانور ایسے شخص پر افسوس کرتا ہے کہ کاش اس کے ہاتھ میں نہ چڑھتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، شرابی کی دعائیں آسمان کو چھونے سے پہلے ہی مسترد ہو جاتی ہیں، اور اگر شرابی انسان توبہ نہ کرے تو اس کا حال اس خالی بوتل کی طرح ہوتا ہے جو باہر سے تو چمکتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، اندر سے بدبودار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ شرابی کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لے۔ اور چوتھا گناہ ہے ظلم کرنا۔ چوتھا گناہ جو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے ظلم کرنا۔ فرمایا میرے نبی نے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا، اور جو شخص کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، کسی یتیم کی زمین ہڑپ کرتا ہے، کسی بیوہ کے حق کو مٹی تلے دفن کر دیتا ہے، کسی مزدور کی مزدوری دبا لیتا ہے، یا بہن کی وراثت چھین لیتا ہے، باپ کی وراثت میں سے اسے حصہ نہیں دیتا، وہ اگر لاکھ قربانیاں بھی دے دے، لاکھوں کے لاکھوں جانور ذبح کر دے، وہ سب ظالم کے منہ پر مار دیے جائیں گے، ثواب کی جگہ ایسے شخص کو گناہ ہی ملے گا۔ وہ چاہے لاکھوں کے لاکھوں جانور ذبح کرے، اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں، اسے گناہ ہی ملے گا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف گوشت نہیں تولتا، وہ انصاف بھی تولتا ہے، نیت اور دل کا درد بھی تولتا ہے۔ سنو، ظلم صرف مارنے کا نام نہیں، کسی کی خاموشی چھین لینا بھی ظلم ہے، کسی کے آنسوں کا سبب بن جانا بھی ظلم ہے۔ یاد رکھو، جس نے کسی کا دل توڑا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کیونکہ کسی کا دل توڑنا بھی ظلم ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو ظالم سمجھ کر سو جاتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے آنے والی ساتوں کی ساتوں نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ اللہ خاموش نہیں رہتا، بس مہلت ہی دیتا ہے، اور جب وہ مہلت ختم ہو جائے تو ظالم کا غرور مٹی میں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے کبھی کسی کو ستایا ہے، کسی کے آنسوں کی قیمت پر خوشی خریدی ہے، کسی کو نیچا کر کے دکھایا ہے، خود بلندی پر چلے گئے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھا، دوسروں کو خود سے کم تر سمجھا، تو یاد رکھو تمہاری قربانی رب کے دربار میں بے قیمت ہے۔ یہ قربانی والی عبادت تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم لوگ پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ تو فرمایا پانچواں گناہ، آخری گناہ جو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا وہ ہے چغلی، غیبت اور حسد کرنا۔ یہ زبان سے نکلا ایک ایک لفظ وہ زہر ہوتا ہے جو دلوں میں نفرت بھرتا ہے، رشتوں کو جلا دیتا ہے اور اعمال کو راکھ کر دیتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، غیبت کرنا اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور افسوس آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کی عورتیں صبح اٹھتے ہی ساس کی غیبت، شام ہوتے ہی سسر کی چغلی، رات کو شوہر کی برائیاں، اور جب دل چاہا نندوں اور پڑوسیوں کی چغلیاں۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ تمہارے لیے عزت کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے، اور یہی زبان تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ تم نماز بھی پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، لیکن اگر تمہاری زبان دوسروں کی عزت تار تار کرتی ہے
تو یاد رکھو تمہاری قربانی بھی قبول نہیں، پھر تمہاری نماز بھی نامکمل ہے، اور تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں جائیں گی، کیونکہ غیبت عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے، چغلی عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے، حسد عبادتوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اور حسد وہ بیماری ہے جو دل کو ایسا کالا کر دیتی ہے کہ انسان کو دوسروں کی خوشی بھی اذیت لگتی ہے، پھر دوسروں کی خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ 5 گناہ جو انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتے۔ خدا را میرے بھائیو، ان گناہوں سے جلد از جلد سچی توبہ کر لو، پختہ توبہ کر لو، اور اپنے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو مت روکو، کیونکہ جب گھر میں شرک ہو تو برکت اٹھ جاتی ہے، جب والدین کا دل دکھایا جائے تو سکون بھاگ جاتا ہے، جب شراب کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا جائے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب کسی مظلوم پر ظلم کیا جائے تو رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب تم کسی کی عزت اچھالتے ہو، غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، حسد سے جلتے ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی عبادتوں کے خزانے خود آگ میں جھونک دیے، خود آگ میں جھونک دی۔ او اللہ کے بندو، تم اللہ کی رضا تو چاہتے ہو مگر عمل شیطان والے کرتے ہو۔ یا اللہ، میں دعا کرتا ہوں ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، 5ویں آسمان تک گئے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، 6ٹھے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر میرے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے، جب 7ویں آسمان پر گئے میرے حضور تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے، 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل کی بریک لگ جاتی ہے، جہاں جبریل رک جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چلو، کہا نہیں حضور، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک قدم بھی گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک قدم بھی آگے چلا تو میرے پاؤں جل کر راکھ ہو جائیں گے، خود کو بچانے کے لیے میں آگے نہیں چل سکتا، حضور آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے، آگے میرے حضور علیہ السلام نے کس طرح کا سفر طے کیا یہ میرا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ جب میرے حضور علیہ السلام نے عرش کی سطح پر قدم رکھا تو میرے اللہ نے درمیان والے نور کے سارے پردے ہٹا دیے، فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو 50 نمازیں تحفے میں دی، معراج والی رات کی بات کر رہا ہوں، 50 نمازیں تحفے میں دی۔ میرے حضور علیہ السلام 50 نمازوں کا یہ تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس آ ہی رہے تھے کہ 6ٹھے آسمان پر جب حضور آئے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے محبوب سنائیں اللہ نے پھر تحفے میں کیا دیا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جی 50 نمازیں اللہ نے مجھے تحفے میں دی، 50 نمازیں اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دی۔ کہا اوہو حضور میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکے؟ حضور مہربانی فرمائے آپ واپس جائیں تھوڑا کم کرا کے۔ میرے حضور علیہ السلام واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک آپ کا دیا تحفہ زیادہ بڑا ہے، تھوڑا کم کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے حضور علیہ السلام کو 45 نمازیں کر دی، 50 سے 45۔ حضور واپس آئے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مل گئے، کہنے لگے حضور پھر کیا بنا؟ کہا 45 نمازیں۔ کہا حضور میری امت تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 45 نمازیں کیسے پڑھ سکتی؟ میرے حضور علیہ السلام پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ 5 نمازیں لے کر میرے حضور واپس کی طرف آ ہی رہے تھے کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مل گئے، عرض گزار ہوئے حضور سنائیں کیا بنا؟ کہا 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ کہنے لگے حضور آپ ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ان 5 نمازوں سے بھی تھوڑا کم کرا کے۔ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ 50 نمازوں سے میرے مالک نے 5 نمازیں کر دیں، اے موسیٰ اب ان 5 نمازوں سے میں کم نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میں مالک کو کیا کہوں، مالک میری امت 5 ٹائم بھی تجھے سجدہ نہیں کر سکے گی، نہ موسیٰ نہ، اب میں اللہ کے پاس نہیں جاتا، اب میری جو امت ہے، میرے جو محبوب بندے ہیں، میرے جو فرما بردار ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ میں تو اس سوچ میں پڑ گیا کہ 5 نمازیں ہیں، مسجد میں بندہ نظر نہیں آتا، اگر 50 نمازیں ہوتی تو کیا امام صاحب نظر آتے؟ ہرگز نہ آتے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو،
ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس شخص کی کہانی کو بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو لوگ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ آگے آواز دے گا، وہ آگے جواب دے گا قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے۔